Hello, this is Mustafa. You are watching my YouTube channel m.english zone. Today I want to talk about Heart of Darkness. आज जो मैं नावल डिस्कस कर रहा हूँ इसका नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसे लिखा गया था एक इंग्लिश नॉवलिस्ट जोसेफ कॉनग्रेट के दौर में। तो उस नावल को पहले 1899 में पब्लिश किया गया था और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। यानी ये जो नावल है वो जोसेफ कॉनग्रेट के रियल लाइफ के इंसिडेंट से डील करता है। यानी जब साल 1890 के में सेंट्रल अफ्रीका गए हुए थे, तब उन्होंने कांगो नाम की एक अफ्रीकन कंट्री में इस सफ़र को कवर किया गया था और उनके इस सफ़र से इंस्पायर होकर उन्होंने एक डायरी लिखा, जिससे बाद में इससे नवेला यानी हार्ट ऑफ डार्कनेस में कन्वर्ट किया गया। और बात करें इसकी जनों का, तो ये एक नॉवेला है। यानी ये एक शॉर्ट नावल है जो कि शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा होता है और नॉवेला से थोड़ा छोटा होता है। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस स्टोरी में हमें दो ही कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। पहले मार्लो का, जो कि इस स्टोरी का नरेटर है और जो हमें उस पूरी स्टोरी को नरेट करके सुनाने वाला है, और दूसरा है कर्ट्स का कैरेक्टर, जिनके कैरेक्टर पर हमारी पूरी ही स्टोरी ही बेस्ड है। तो इसकी स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह की होता है कि थॉम्स रिवर जो कि इंग्लैंड में है, और उस रिवर में एक शिप रुका हुआ होता है। तो उस शिप में कई लोग सवार होते हैं और वो लोग वहाँ पर बैठ कर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हवा की रफ़्तार थोड़ी तेज़ हो या कब हवा थोड़ी पिकअप ले और कब वो लोग अपनी रुकी हुई सफ़र को दोबारा स्टार्ट कर सके। और सूरज जो है वो भी ढलने लगता है। तो तभी वहाँ पर शिप में मार्लो नाम का एक शख्स होता है जो कि वहाँ पर सभी लोगों को अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में या अपनी जवानी के दिनों की स्टोरी सुनाने लगता है। और मार्लो की उस स्टोरी पर हमारी पूरी प्लॉट बेस्ड है। तो मार्लो उन्हें बताता है कि जब वो काफ़ी जवान थे तो उन्हें नए नए जगहों पर सफ़र करना और उन्हें एक्सप्लोर करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ हुआ करता था। और जब भी वो कभी मैप या नक्शे का जो डार्क रीजन होता है उन्हें देखा करते, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसाइज और अट्रैक्ट करते। तो इसलिए उन्होंने इसमें डिसाइड किया, तो भली ज़िंदगी में कुछ बने या ना बने, तो वो एक स्टीम शिप का कैप्टन या पायलट ज़रूर बनना चाहता है। और तब उन्होंने एक वेल्थ कनेक्टेड आंट की मदद से उन्होंने एक स्टीम शिप का कैप्टन या पायलट का जॉब सिक्योर यानी महफूज कर दिया है। यानी मान लो कि जो आंट थी उनका एक बेल्जियन कंपनी से काफ़ी अच्छे कनेक्शन था, जो कि आइवरी यानी हाथी के दांत का कारोबार करते थे अफ्रीकन में। तो उस कंपनी का एक सी फायरिंग एंड एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट से बात करके उन्होंने मार्लो की कैप्टन एज अ कैप्टन जॉब लगवा दी। तो मार्लो फिर लंदन से सफ़र करके वो एक अननेम्ड बिलियन सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक अपना इंटरव्यू और मेडिकल एग्ज़ाम देने के बाद और उससे पास करने के बाद उन्हें वहां से एक शिप में बिठ कर कांगो नाम के एक अफ्रीकन कंट्री को डिस्पेज या रवाना करते हैं। उस पॉइंट से मार्लो की एडवेंचर जर्नी या स्टोरी की शुरुआत होती है। तो आप स्टोरी की उस पॉइंट से मार्लो की एडवेंचर सफ़र की शुरुआत होती है। तो मार्लो आपने उस अमेरिका की सफ़र के दौरान वो वहाँ पर ये विटनेस करते हैं कि किस तरह वहाँ पर जो कॉलोनाइज़र थे या कहा जाए जो यूरोपन थे, वो वहाँ के नेटिव लोगों को म्यूचुअली एक्सप्लॉइट किया करते थे, और किस तरह वो सिर्फ पर प्रॉफिट के नाम पर वो उनसे और वर्क करवाते और उनके बेसिक नीड्स को भी नेगलेक्ट कर देते थे। फिर वो आगे देखते हैं कि किस तरह एक वॉरशिप बिना किसी रीज़न की वो में वहाँ बस पर बिना अंधाधुंध फायर कर रही होती हैं, और फिर जिसके बाद वो वहाँ की एक छोटे से फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं। और वो वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो एक्सप्लॉइट किए गए ब्लैक लेबर्स थे अफ्रीका के, वो उस फॉरेस्ट में यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं और अपने मरने का वेट कर रहे होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को पार करने के बाद मार्लो फाइनली उस कंपनी की सबसे पहले स्टेशन या कह ले उस कंपनी के सबसे आउटर स्टेशन पर पहुंच जाता है। और वो वहाँ पर पहुँच कर उनकी मुलाकात उस कंपनी के चीफ अकाउंट से होती है, जो कि उस जंगल में भी काफ़ी वेल ड्रेस्ड और एलिगेंट दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ पर उस
اکاؤنٹنٹ کے ساتھ 10 دن گزارنے کے بعد مارلو کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی کے جو سب سے بیسٹ ایویٹر ہیں ان کا نام کرز ہے، اور وہ جہاں دیکھو وہاں پر سبھی لوگوں کی زبان پر ایک ہی آدمی کا نام ہوتا ہے، وہ ہے کرز، کہ کرز اس آدمی ہے، کرز ویس آدمی ہے، تو جس کی وجہ سے مارلو کو بھی کرز سے ملنے کی کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس آؤٹر اسٹیشن پر پورے 10 دن گزارنے کے بعد وہ پھر وہاں سے آگے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، یعنی مارلو اب آؤٹر اسٹیشن سے نکل کر وہ کمپنی کی سینٹر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، جو گھنے جنگلوں کے بیچ میں واقع ہے۔ تو کافی سفر کے بعد جب وہ اس کمپنی کے سینٹر اسٹیشن اور یا سیکنڈ اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہے، تب وہاں پر ان کی ملاقات اس کمپنی کی جنرل منیجر سے ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا انسان ہے اور پاور اور پوزیشن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جنرل منیجر ہی اس سینٹر اسٹیشن کنٹرول کیا کرتا تھا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد مارلو کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اسٹیم شپ جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی ہے، اور جس کو پھر سے ریپیئر کرنے میں کم سے کم 3 مہینے کا ٹائم تو لگ جائے گا، تو جس کی وجہ سے مارلو کو اب اپنے آپ کو سفر طے کرنے کے لیے اس سے پہلے 3 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو اب جب مارلو وہاں کے لوگوں سے سنتا ہے کہ کرز جو ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر کافی ساری امپریسیو ایبلٹی اور ٹیلنٹ ہیں، جو کئی سارے لوگوں کا کام اکیلے ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کمپنی کو گئے بار اچھا خاصا منافع بھی ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مارلو انہیں یہ بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ کرز کی حالت آج کل خراب رہنے لگی ہے، لیکن پھر بھی وہ کس طرح بھی کمپنی کو آویوری سینڈ کرتا رہتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بیچ ایک اور انٹرسٹ بات یہ بھی ہے کہ مارلو اس جنرل منیجر کو اور ایک بریک مارکر کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ کرز جو ہے وہ اب ان کے راستے کا کانٹا بن چکا ہے، تو اس لیے اب اس سے ہٹانا ضروری ہو گیا ہے۔ تو اب اتنی سب کچھ جاننے اور سننے کے بعد مارلو کی جو ایکسائٹمنٹ ہے کرز سے ملنے کی وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو فائنلی جب مارلو کی شپ ریپیئر ہو جاتی ہے اور چلنے کے قابل ہوتا ہے، لوگ کرز سے ملنے کے لیے وہ اس کمپنی کے سب سے آخری اسٹیشن، جو کہ جنگل کے سب سے موسٹ انر ایریا میں لوکیٹڈ ہے، وہ وہاں پر جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اور اس بار مارلو اور لوگوں کے ساتھ وہاں کے کچھ لوکل لوگ کی ممبر اور کمپنی کے کچھ ایجنٹ اور جنرل منیجر بھی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹرپ کافی لمبا اور ڈیفیکلٹ ہونے والا تھا، اور جیسے جیسے یہ لوگ جنگل کی اور گہرائی میں جا رہے تھے ویسے ویسے خاموشی بڑھتی جا رہی تھی، اور کبھی کبھی پھر اچانک سے رات کو دور سے ڈھول بجنے کی اور منتر پڑھنے کی بھی آواز سنائی دیتی تھی، اور انہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو کانگو ریور میں کافی لمبا سفر کے بعد راستے میں انہیں ایک کیبن ملتا ہے، جو کہ وہاں سے گزرنے والوں کو فری میں فائر ووڈ یعنی آگ جلانے لکڑی آفر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک سائن بورڈ بھی ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آگے احتیاطی سے بڑھے۔ تو اس شپ کو پوری لکڑیوں سے لوڈ کر کے لینے کے بعد یہ لوگ دوبارہ سے اپنی سفر کو جاری رکھتا ہے، اور راستے میں کافی زیادہ فوگ کی وجہ سے ان کا سفر اور زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ لوگ اس کمپنی کے موسٹ انر اسٹیشن کو پہنچنے والے ہوتے ہیں، تو تبھی اس شپ پر وہاں کے نیٹو لوگوں کے دوبارہ اٹیک کر دیا جاتا ہے، اور جس کے دوران مارلو کے شپ جو ہیلز مین والا ہوتا ہے، یعنی اس شپ کو سنبھال رہا ہوتا ہے، اس کو ایک بالا لگ جاتا ہے اور وہاں پر مر جاتا ہے، جس کے بعد مارلو اور اس کی پوری ٹیم اس کی باڈی کو وہیں پر ہی کانگو ریور میں پوش کر کے گرا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ہی مارلو اور اس کی پوری ٹیم کرز کی انر اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پر پہنچ کر مارلو کی ملاقات سب سے پہلے ایک رشین ٹریڈر سے ہوتی ہے، جو کہ اس سے یہ بتاتا ہے کہ کرز کی طبیعت فی الحال بہت ہی خراب ہے۔ تو جب کمپنی کے جنرل منیجر اور باقی ٹیم کرز کو لینے اندر جاتے ہیں، تو مارلو اس رشین سے کرز کے بارے میں اور بات چیت کرنے لگتا ہے، اور اس سے کچھ دیر تک بات چیت پر مارلو کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ کرز نے ان لوکل پیپل کے نظروں میں اس نے اپنا اسے امیج بنا لیا ہے کہ مانو جیسا کہ وہ کوئی گاڈ ہو، اور گھٹے ہوئے جانوروں کی سیر سے سجا رکھا تھا۔ تو جب جنرل منیجر اور اس کے آدمی یا لوگ کرز کو اسٹیشن کے گھر سے باہر کر کے آتے ہیں ایک اسٹریچر پہ لیٹ کر، تو پھر وہاں
کہ جو نیٹیو لوگ تھے وہ اور کرڈس کے مسٹریس سب مل کر وہ لوگ وہاں پر انہیں جنگل میں واپس جانے کو کہتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد وہ رشین یہ دیکھتا ہے کہ جنرل منیجر اور اس کا پورا ٹیم کرڈس کو لے کے جانے لگتا ہے، تو رشین بھی وہاں سے ایک نو میں بیٹھ کر وہ جنگل کی اور گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ پھر جانے سے پہلے وہ مارلو کو یہ نہیں بتاتے کہ کرڈ نے اپنے لوگوں کو ان کی شپ میں بیٹھانے سے پہلے کرڈس کیا کرتا ہے۔ کرڈز رات کے وقت وہ کس طرح جنگل کے راستے میں وہ وہاں کے نیٹیو لوگوں کی کیمپ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر مارلو اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ اس سے سمجھ پوچھ کر وہ اسے کس طرح سے شپ میں واپس لے آتا ہے، لیکن اس سے انسیڈنٹ کے بعد کرڈز کی حالات اور زیادہ بگڑ جاتی ہیں۔ تو پھر مارلو کیا کرتے ہیں، وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت کرڈ کے ساتھ ہی گزارتا ہے، لیکن کرڈز کی حالات اتنی خراب ہوتی ہے کہ سفر کے بیچ میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن مرنے سے پہلے کرڈز اپنے کچھ پیپر اور ڈاکیومنٹس مارلو کو بھروسہ کر کے دے دیتے ہیں، اور مرنے سے پہلے کرڈز کی آخری الفاظ تھے "دی ہارر، دی ہارر"۔ تب ان سب ایونٹ کے بعد مارلو کی طبیعت بھی تھوڑی بگڑ جاتی ہے، لیکن وہ کس طرح سے یورپ واپس لوٹ آتا ہے اور اپنی آنٹ کی اچھی دیکھ بھال کر کے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ تو مارلو کی ٹھیک ہونے کے بعد کرڈز کی کافی سارے ریلیٹیو مارلو سے ملنے آتے ہیں اور جنہیں مارلو وہ پیپر اور ڈاکیومنٹس واپس لوٹتے دیتے ہیں، اور جو آخری انسان جس کی مارلو وزٹ کرتا ہے وہ کرڈز کی مسٹریس ہوتی ہے، جو کہ کرڈز کو بہت ہی ٹیلنٹ سمجھدار انسان لگتا تھا۔ تو اس لیے جب وہ مارلو سے پوچھتی ہے کہ کرڈز کے آخری الفاظ کیا تھے، تو مارلو اسے جھوٹ بولتا ہے کہ کرڈز کے آخری الفاظ اس لیڈی کا نام تھا، کیونکہ مارلو اس کے اسی فالس بلیف کو توڑنا اور بریک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو اس طرح سے مارلو کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے، اور سٹوری ختم کرنے کے بعد مارلو اس شپ میں بالکل شان ہو جاتی ہے۔ لاسٹ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے یوٹیوب چینل m.englishzone کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، اور پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔